الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم ساقی کوثر شافع معشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و نعت کے بعد اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ آج کی گفتگو میں میرا ارادہ دین کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر بات کرنے کا ہے۔ تو دین بنیادی طور پر ایک وابستگی کا نام ہے۔ دین دراصل ایک تعلق کا نام ہے، اور کوئی بھی تعلق جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی وہ تعلق ذہنی تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق جذباتی تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق عملی تعلق ہوتا ہے۔ انسان جب بھی کسی چیز سے وابستہ ہوتا ہے تو یا وہ جذبات کی سطح پر وابستہ ہوتا ہے، یا وہ سوچ کی سطح پر، ذہن کی سطح پر، سمجھ کی سطح پر وابستہ ہوتا ہے، یا وہ عملی طور پر وابستہ ہوتا ہے۔ تو دین ایک ایسی وابستگی کا نام ہے جو انسان کی وابستگی کی اس ضرورت کو، جو کہ جذباتی وابستگی بھی ہے، جو عملی وابستگی بھی ہے، اور جو ذہنی وابستگی بھی ہے، تینوں طرح کی وابستگیوں میں جو رہنمائی اللہ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے، اس رہنمائی کا نام دین ہے۔ یعنی دین انسان کی ذہنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اس کی عملی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اس کی جذباتی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اب یہ تینوں طرح کی جو ضروریات ہیں یا تینوں طرح کی جو وابستگیاں ہیں، ان وابستگیوں کو باقاعدہ نام دین کے اندر بھی مقرر ہیں۔ تو ہم ان وابستگیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وابستگیاں کیا ہیں۔ ذہنی وابستگی کو ہم اعتقاد کہتے ہیں، اور اعتقاد کا تعلق علم سے ہے، جاننے اور ماننے سے ہے۔ جاننا اور ماننا جو ہے یہ ایمانیات کی اصل ہے، ایمانیات کی بنیاد ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے۔ تو اعتقاد یعنی ایمانیات، یہ علمی وابستگی ہے، یہ ذہنی وابستگی ہے، یہ سمجھ کی وابستگی ہے۔ جب انسان دلیل سے قائل ہو جاتا ہے مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا، اور ایمان کی تفصیلات سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تو اس وابستگی کا نام ایمان ہے، اعتقاد ہے۔ اسی طرح عملی وابستگی جو ہے وہ اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو عملی طور پر ڈھال لینے کا نام ہے۔ تو وہ بڑی وسیع میدان گفتگو بھی ہے اور میدان فہم بھی ہے۔ یعنی عملی وابستگی جو ہے وہ عبادات کی شکل میں بھی ہوتی ہے، عملی وابستگی اخلاق کی شکل میں بھی ہوتی ہے، عملی وابستگی معاملات کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور عملی وابستگی رویوں کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ عملی وابستگی کی مختلف شکلیں ہیں کہ یعنی ہم جب دین سے وابستہ ہوتے ہیں تو ہم دین کے جو فرائض اور واجبات ہیں، عبادات کے اعتبار سے ان پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں حج کرتے ہیں اگر استطاعت رکھتے ہوں، اگر ہم صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو
عمل اعمال ہیں جن کو عبادات کہا جاتا ہے بطور خاص، تو انہیں عبادات مفروضہ کہہ لیں، یعنی فرض کی گئی نمازیں، عبادات مکتوبہ کہہ لیں، ورنہ لین دین میں صداقت شیاری اور درست عمل یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا، لوگوں سے اچھے رویے اختیار کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ پر قائم رہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی عبادات بنیادی طور پر ایک بہت وسیع میدان ہے جس میں عبادات مکتوبہ یعنی فرض عبادات، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق، وہ آداب، وہ اعمال، وہ معاملات جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی دین کی ایک وابستگی کا نام ہے۔ تیسری وابستگی جو ہے انسان کی، وہ جذباتی وابستگی ہے۔ جذباتی وابستگی انسان کی جو ہے اس کو بھی دین نے ایک نام دیا ہے، اور وہ بھی ایک دین کے جوہر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس وابستگی کا نام جو ہے وہ محبت ہے، یعنی ایمان ماننے کا ہی صرف نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ایک یعنی ایمان جب ماننے کے طور پر ہو تو وہ عقلی یا ذہنی یا علمی وابستگی ہے، اور ایمان جب دل کے اندر جاگزی ہوتا ہے اور انسان کے دل میں جگہ پاتا ہے تو وہ محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ فارسی زبان میں اور اردو زبان میں اس کو بعض اوقات اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا جسے عشق کہتے ہیں، عربی زبان میں یہ لفظ نہیں ہے، یعنی زیادہ ترجیحاً ہمیں محبت رسول کہنا چاہیے۔ تو محبت رسول یا محبت الہی یہ دین کی ضروریات میں سے اور دین کا حصہ ہے، یعنی دین کا یہ پہلو انسان کی جذباتی وابستگی کی جو ضروریات ہیں اسے پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین، اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر نہ چاہے، میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو گویا دین جو ہے وہ محبت بھی ہے، دین عمل بھی ہے، اور دین ایک سمجھ اور فہم بھی ہے۔ مسئلہ جو قابل توجہ ہے کہ دین ان تینوں چیزوں کی جامعیت کا نام ہے، اور ان تینوں چیزوں میں دین سے وابستگی افراط میں بھی ہوتی ہے، تفریط میں بھی ہوتی ہے۔ افراط اور تفریط کا مطلب یہ ہے کہ محبت کی بھی اپنی حدود ہیں، آداب ہیں، تقاضے ہیں، اسی طرح اعتقاد کے بھی اپنے آداب ہیں، حدود ہیں، تقاضے ہیں۔ ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایک دوسرا شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس ذہنی تسلیم کے درمیان بھی لوگوں کے درمیان مدارج کا فرق ہوتا ہے، صحت اور عدم صحت کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کا اعتقاد مکمل طور پر صحیح ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کا اعتقاد جزوی طور پر صحیح ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کا اعتقاد اتنا غلط ہوتا ہے کہ اسے اعتقاد نہیں کہا جا سکتا، بعض اوقات آپ کے اعتقاد میں ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اس غلطی کے باوجود اسے صحیح اعتقاد ہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ کسی ضمنی فروعی معاملے میں اعتقاد کی ایک خامی اور کوتاہی ہے۔ تو جو ذہنی وابستگی ہے اس کی بھی حدود و قیود ہیں، جو عملی وابستگی ہے اس کی بھی حدود و قیود ہیں۔ یعنی عبادات میں بھی بعض اوقات ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے عبادت میں ایسا شغف پیدا کیا کہ اپنے ایک صحابی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو لگاتار روزے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھے جائیں، یعنی ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے، ایک افطار کرتے تھے۔ ایسے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا معمول تھا روزوں کے معاملے میں، آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے، ایام بیت کے روزے رکھتے تھے۔ تو ہر چیز میں عبادات میں شغف، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی عبادات میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے خانگی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عبادت میں افراط ہے، اور کچھ لوگ ایسی تفریط کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ سے جو وابستگی عبادت کی شکل میں ہے اس میں وہ فرائض تک محدود ہو جاتے ہیں، بلکہ فرائض میں بھی غفلت کے ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح محبت میں افراط یہ ہے کہ انسان محبت میں جو حدود ہیں اعتقاد کی انہیں بھول جائے۔ جیسے عربی کے ایک شاعر نے کہا کہ
کہ اپنے آقا و مولا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہی کہہ لے، سوائے وہ نہ کہو جو ان نصارہ نے کہا۔ یعنی نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے افراد کا شکار ہوئے کہ اس کے نتیجے میں انہیں ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو بنیادی طور پر یہ تین وابستگیاں، اعتقاد کی سطح پر، جذبے کی سطح پر اور عمل کی سطح پر، ان تینوں کے درمیان توازن جو ہے اور ان تینوں کے درمیان ایک دوسرے سے تعلق جو ہے، یہ ہمارے دینی رویوں کو یا دینداری کو متعین کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعتقاد محض رکھتا ہے لیکن اس کے دل میں محبت کا جذبہ کم ہے، اقرا بن حابس ایک صحابی تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کے دل میں یہ جذبہ کم تھا، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ اپنے نواسے حضرت امام حسن کو بوسہ دے رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کسی کو نہیں چومتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ تو یعنی انسان کے دل میں رقت ہونی چاہیے، وابستگی ہونی چاہیے، جس طرح اپنے والدین سے وابستگی ہے، اپنے اہل و عیال سے وابستگی ہے، اپنے عزیز و اقارب سے وابستگی ہے، اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے وابستگی ہے، اپنے ہم پیشہ لوگوں سے وابستگی ہے۔ تو یہ ساری وابستگیاں اپنی جگہ پر ساری فطری وابستگیاں ہیں۔ ان فطری وابستگیوں میں جو دین یہ کہتا ہے کہ ہماری وابستگی اللہ اور رسول سے ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کبھی وابستگیوں کے درمیان تضاد آ جائے، اگر وابستگیوں میں سے کسی ایک وابستگی کو چھوڑنا پڑے تو ہم کس وابستگی کو چھوڑیں گے؟ وہ وابستگی ہماری دنیا کی ساری وابستگیاں جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہماری وابستگی ہے اس پر قربان کی جائیں گی، تو یہ دین بنے گا۔ دیکھیں انسان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دولت سے بڑی وابستگی رکھتا ہے، حب رکھتا ہے دولت کی، انہ لحب الخیر لشدید، وہ دولت کی محبت میں شدید ہے۔ تو دولت کی محبت انسان کے اندر واقعی شدید ہوتی ہے، اسی لیے دولت کا خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین اعمال میں سے قرار پاتا ہے، کیونکہ انسان ایک شدید وابستگی کو اللہ کی خاطر جو ہے اس کو قربان کر رہا ہے۔ تو جو دین جو اللہ سے پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان کامل کے حامل ہیں، انہیں قرآن کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت شدید نہیں ہے صرف بلکہ اشد ہے۔ اشد کا مطلب یہ ہے کہ وہ دولت سے وابستگی سے بھی زیادہ شدت رکھتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ زین للناس حب الشہوات، انسان کی بہت ساری طبعی اور اس کی جسمانی اور روحانی خواہشات ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، تو ان کی قرآن نے ایک پوری فہرست بنائی، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ والذہب والفضہ، جس میں سونا، چاندی، گھوڑے، بیوی، بچے، اولاد، سارے یہ رشتہ دار، یہ عزیز و اقارب، یہ سب وابستگیاں جو ہیں ان سے ہماری محبت ہے، لیکن انہیں زین للناس حب الشہوات کے ضمن میں بیان کیا گیا۔ دولت کی محبت کو نفسیاتی طور پر اگر کوئی دولت کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے شدید کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بعض اوقات ان سارے رشتوں کو، ان ساری وابستگیوں کو بھول جاتا ہے دولت کی ہوس میں، اور دولت اس کے لیے اولین ترجیح بن جاتی ہے۔ پھر اسے نہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اپنے بچوں اور بیوی اور اپنے خاندان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور وہ حقوق صرف انہیں پیسے فراہم کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ جو جذباتی وابستگی ہے، جو تعلق ہے، اسے بھی رکھنا ہے۔ تو یہ وابستگیوں میں دین یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو وابستگیاں ہیں وہ ساری فطری وابستگیاں اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہیں۔ ان وابستگیوں میں اگر انتخاب کا موقع آ جائے، اگر ان میں تضاد یا تصادم آ جائے، مثلا ایک آدمی کو دولت سے محبت ہے، تو اگر اس کی یہ دولت کی محبت اللہ کے حکم کی تعمیل کی بجائے اسے اللہ کے حکم سے انحراف کی طرف لے جائے، تو یہ ایک اللہ پر اعتقاد میں کمزور ترین سطح ہوگی۔ مثلا اللہ کا حکم ہے کہ رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرو، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت آئے، جیسے مرضی آئے۔ جب وہ حلال حرام کا فرق نہیں کرتا تو گویا اس کی وابستگی اللہ کے حکم سے زیادہ اپنے مال سے ہے۔ تو یہ عملی وابستگی ہے، ایک جذباتی وابستگی ہے اور ایک ذہنی وابستگی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ وابستگیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان چیزوں سے جذباتی طور پر وابستہ ہوتا ہے، انسان چیزوں سے ذہنی طور پر وابستہ ہوتا ہے، انسان چیزوں سے عملی طور پر وابستہ ہوتا ہے۔ تو جذباتی وابستگی کو محبت کا نام دیا گیا ہے۔ وہ محبت چاہے اپنے عزیز و اقارب کی ہو، چاہے بال بچوں کی ہو، چاہے
دوسرے انسانوں کی ہو، چاہے مال و دولت کی ہو، چاہے اللہ اور رسول کی ہو، اسے عربی زبان میں حب کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک نے اس جو احبہ ہے یعنی محبت کی جو پیمائش ہے، آپس میں جو موازنہ ہے، وہ ایک آیت کریمہ میں کیا ہے، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادہا و مساکن تردونہا، یعنی انسان کی جو فطری اور طبعی وابستگیوں کی پوری فہرست بنا دی، والدین، اولاد، بیوی بچے، مال و دولت، عزیز و اقارب، بہن بھائی، گھوڑے، تجارت جس میں خسارے کا خطرہ رہتا ہے، گھر جو بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جدوجہد، کوشش اور جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آئے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا اگر یہ محبت اس محبت پر غالب آ جائے جو اللہ اور رسول کی محبت ہے، تو یہ ایک خطرناک بیماری کی شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر انسان پر بعض اوقات اس کی وجہ سے توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جذباتی وابستگی ہے، جذباتی وابستگی میں دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ ساری وابستگیاں برقرار رکھی جائیں، ساری وابستگیاں موجود ہوں، ساری وابستگیوں کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اسلام بطور دین یہ کہتا ہے کہ یہ ساری وابستگیاں درست ہیں، لیکن ان وابستگیوں میں جو وابستگی شدید ترین ہے، جو سب سے بڑی وابستگی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وابستگی ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت جو ہے، اللہ کی محبت بنیادی طور پر والذین آمنوا اشد حبا للہ کہا گیا، لیکن اس محبت کا جو امت کے اندر جو اس محبت کا ادراک اور ابلاغ ہوتا ہے، وہ ذات رسالت سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مسلمانوں کی جذباتی وابستگی موجود ہے، تو وہ جذباتی وابستگی ہی محبت الہی کی شکل اختیار کرے گی۔ اسی کو کہا گیا یفرقون بین اللہ و رسولہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اور رسول میں تفریق نہیں کرتے، اور جو کفار ہیں اور اللہ رسول میں تفریق کرتے ہیں، وہ دو چیزوں کی تفریق ہے، محبت اور ایمان کی تفریق، محبت اور ایمان کی تفریق۔ اسی طرح اطاعت کی تفریق بھی اسی طرح کہا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی۔ تو گویا عملی وابستگی ہو یا ذہنی وابستگی ہو یا جذباتی وابستگی ہو، یہ انسان کی تین وابستگیاں ہیں۔ ان تینوں وابستگیوں میں انسان اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی وابستگی اس کی دوسری وابستگیوں پر غالب آ جائے تو وہ دیندار ہے، اور اگر غالب نہ آئے تو وہ دین میں ناقص ہے۔ اب دین سے خارج کرنے کا اب مزاج بہت آسان ہو گیا ہے، اب ذرا سی انسانی کمزوری کو، ذرا سی نفسیاتی کمزوری پر انسانوں کو دین سے دھکیل کے باہر کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں لوگوں کو اسلام میں لایا جاتا تھا، آج کل نکالا جاتا ہے، تو وہ بات نہیں ہے۔ انسان بعض اوقات کسی لمحے میں اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ یا اللہ اور رسول کی وابستگی سے زیادہ ان چیزوں کی وابستگیوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ اس حد تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یعنی مال سے وابستگی ایسی ہو کہ اسے کفر آسان لگے، تو پھر یہ ایمان سے فارغ ہونے کی بات ہے۔ اسی طرح محبت میں وابستگی ایسی ہو کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کے سامنے ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت اب کفر کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ اسی طرح انحراف ایسا ہو جائے کہ گناہ کبیرہ کا انسان ارتکاب کرے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے، اور اسے اللہ کا ذرا سا بھی خوف نہ ہو، تو عملی طور پر بدترین مسلمانوں کی یا بدترین انسانوں کی فہرست میں شامل ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ انسانوں نے بہرحال نہیں کرنا ہوتا، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو کس وقت اس کے دل کی دنیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جو دل ہے وہ بین اصابع الرحمن، اللہ کی انگلیوں کے درمیان، وہ چاہے تو اپنی طرف پھیر دے، چاہے تو دنیا کی طرف پھیر دے۔ اس لیے اللہ سے ہمیں یہ توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا دل اپنی طرف پھیرے رکھے، اور جب دل پھرتا ہے تو پھر اعتقادی وابستگی ہو، جذباتی وابستگی ہو، عملی وابستگی ہو، ان تینوں وابستگیاں۔ پھر ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ اگر محبت والی وابستگی کم ہو تو ایمان ناقص ہوتا ہے۔ یعنی 3 احادیث ہیں، اور 3 احادیث میں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ایمان کے نقص کی بات کی گئی ہے، اعتقاد کے علاوہ عملی اور جذباتی دونوں وابستگیوں کو دین کے کمال کی شرط قرار دیا گیا ہے۔
یہ حدیث مبارکہ ان تینوں کو میں اکثر یہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے بھی بار بار بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے دین کے بارے میں جو ہمارا متوازن رویہ ہے اس کے ساتھ بہت اہمیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری محبت اللہ اور رسول اور اس کے ساتھ تمام انسانوں سے اللہ کے محبوب کے ساتھ تمام انسانوں سے بڑھ کر والدین، اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ عملی وابستگی ہے۔ اور تیسری بات یہ کی گئی کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تو یہ تینوں جو ایمان کی تکمیل کی شرائط ہیں، یعنی عملی طور پر بھی ایمان کی تکمیل کی شرائط میں سے ہے کہ ہماری خواہش نفس جو ہے یا ہماری طبیعت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہو، اور پھر یہ کہ ہمارے معاشرتی معاملات میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ معاشرتی رویوں کی بات ہے۔ اسی طرح ہماری جو جذباتی وابستگی ہے وہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ والدین اور اولاد اور تمام بنی نوع انسان سے بڑھ کر ہو۔ تو ان وابستگیوں کا جو جو نقشہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا کمال یہ ہے، ایمان بنیادی طور پر اللہ کو ماننے کا نام ہے، اور نجات کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ یعنی احادیث طیبہ میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر انسان ان کو ناسمجھی سے دیکھے تو شاید وہ آزاد ہی خود کو محسوس کرنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ اب آزادی اس طرح اس کو غلط سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ بس میں نے کہہ تو دیا ہے تو اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ جو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ لیکن یہ کہ اگر کسی شخص کا اختتام اس کلمہ پر ہو جائے اور اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو تب بھی وہ معاف ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات کی، اللہ اور رسول سے محبت اور دین پر عمل یہ ایمان کی حفاظت کی شرائط میں سے ہے۔ اگر کسی وقت شیطان انسان پر حملہ کرے یا انسان کا نفس اس کو بہکاوے میں لے آئے تو اللہ اور رسول سے محبت اور دین کی جو پاسداری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں ہے کہ کسی شخص کی شکایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی کہ وہ نماز پڑھتا ہے رات کو اور دن میں چوری بھی کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس چوری سے روک دے گی۔ یعنی انسان میں اس طرح کے تضادات ممکن ہیں کہ ہوں، لیکن اس کا جو عبادات ہیں اگر وہ ان پر مواظبت کرتا ہے، تسلسل سے ان پر قائم رہتا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کا جو اعمال صالحہ ہیں اس کی شخصیت کے اندر جو انحرافات ہیں، خواہشات نفس سے مغلوب ہونے کی جو کیفیت ہے، اس کو بالآخر اپنی حدود میں لے آئے گا۔ اگر وہ صرف عادتاً نہیں کرتا، پورے اہتمام کے ساتھ عبادات کو بجا لاتا ہے۔ اسی طرح اللہ اور رسول کی محبت کے حوالے سے ایک حدیث مسلم شریف میں ہے، ایک صحابی جو تھے وہ ان سے ایک غلطی ہو جاتی تھی بار بار، ان کا نام عبداللہ تھا۔ صحابہ میں ایک اور لقب بھی یلقب حمارا حدیث میں الفاظ ہے، ان کو حمار کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ تو کان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ پر مزاح باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ بھی انہوں نے شراب نوشی کے جرم میں پکڑے گئے، سرکار کے سامنے لائے گئے، انہیں تعزیر یا حد لگائی گئی۔ دوسری مرتبہ بھی کسی نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس بات سے اللہ نے منع کیا اور یہ بار بار آتا ہے اسی جرم میں پکڑا ہوا، یہ کتنا قابل لعنت شخص ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ، اس پر لعنت مت کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی محبت پھر بھی موجود ہے، تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ اتباع بھی کی جائے، لیکن محبت اگر کمزور ترین سطح پر بھی موجود ہو تو اس کا ایک روحانی جو ذائقہ ہے، حلاوت ایمان کا وہ حصہ ہے۔ اسی طرح اگر وابستگی اعتقاد میں کمزور ترین سطح پر بھی ہو تو انسان کو جنت میں لے جائے گی بالآخر،
گناہوں کی سزا کے بعد، اور اگر اعمال صالحہ انسان کر رہا ہو تو اس کے نفس کے انحرافات بالآخر ان پر غالب آ جائے گا۔ تو دین کی جامعیت یہ ہے کہ جذباتی وابستگی بھی اللہ اور رسول کے ساتھ ہو، اعتقادی وابستگی بھی اللہ اور رسول کے ساتھ ہو، اور عملی وابستگی بھی اللہ اور رسول کے ساتھ ہو۔ تینوں چیزیں ہوں گی تو دین کامل ہوگا۔ اگر درمیان والی وابستگی یعنی اعتقادی وابستگی نہ ہو تو جذباتی اور عملی وابستگی بیکار ہے، لیکن اعتقادی وابستگی ہو تو جذباتی اور عملی وابستگی جو ہے یہ دین کے ایمان کے کمال کا باعث ہے۔ تو ایمان کمال تک تب ہی پہنچتا ہے جب ہم جذباتی طور پر بھی اللہ اور رسول کے ساتھ وابستہ ہوں، اور جب عملی طور پر بھی اللہ اور رسول کے ساتھ وابستہ ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر ان میں سے ہر ایک وابستگی پر الگ الگ گفتگو کریں گے، اور اس کی حدود اور شرائط اور دین میں اس کے تقاضے کیا ان پر بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم۔